الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ ہے اور یہ 3 جملوں پہ مشتمل ہے، اور یہ تینوں جملے ہماری زندگی اور اس زندگی کو گزارنے کے طریقے اور اس زندگی کے انجام کے تعلق سے ہم سب کے لیے بے حد اہم ہے۔ ہم اس آیت کریمہ کے معنی کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ ہماری زندگی کا، ہماری سوچ اور ہماری فکر کا حصہ بن جائے، تاکہ ہم اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں ہم کامیاب و کامیاب ہو سکیں۔ اس آیت کریمہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے، جو بھی جان ہے، جو بھی جاندار ہیں، سب کو موت سے ہمکنار ہونا ہے، موت کے جام کو نوش کرنا ہے۔ کوئی نہیں جو ہمیشہ رہ جائے، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو کم عمر دیتا ہے اور بہت لوگ بہت لمبی عمر پاتے ہیں۔ جتنی بھی لمبی عمر کوئی پا جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہ جائے گا، اسے ایک نہ ایک دن اسے موت کو گلے لگانا ہے، موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یعنی اس زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر کس لیے بھیجا ہے، اس کو بیان کیا کہ ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر آباد کیا تو یوں ہی نہیں آباد کیا، بے مطلب نہیں بھیج دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آخرت کی زندگی جو بنائی ہے اور زندگی کے اندر اپنا انعام یا اپنا عذاب جو بنایا ہے، اس کے لیے ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور اس وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یعنی اس دنیا کے اندر بھیج کر شر اور خیر کے ذریعے سے آزما کر تمہارا امتحان لیں گے۔ یعنی یہ زندگی جو ہے، اس چیز کو ہم سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری یہ زندگی دنیا کی بنائی ہے، دراصل یہ امتحان سے عبارت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی دے کر ہم لوگوں کو ایک امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایہم احسن عملا، بندوں میں کون لوگ ہیں جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں، یعنی وہ اچھائی کو اپناتے ہیں، نیکیوں کو اپناتے ہیں، برائی سے بچ کے رہتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین ان کو اپنے انعام کی جگہ جنت میں آباد کر سکے۔ تو یہاں کی یہ زندگی جو ہے، اس چیز کو ہم سمجھیں کہ یہ مسلسل امتحان ہے ہم لوگوں کا۔ لیکن دنیا کے رعنائیوں میں پھنس کر یہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کو اس زندگی کو گزارنا ہے اور سب کے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ بسا اوقات انسان یہ بھول جاتا ہے کہ ہم کو اس دنیا کو چھوڑنا بھی ہے، یعنی ہماری موت آئے گی، یہ انسان کے ذہن سے بہت پیچھے چلا جاتا ہے ذہن میں، اور یہ چیز ہمیں یاد نہیں رہ جاتی۔ وہ چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں ہماری نگاہوں سے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور یہ کہ اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو دراصل اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایک امتحان ڈالا ہے، اور اسی امتحان کو دے کر ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے۔ یہ چیز ہمارے سامنے سے اوجھل ہو جاتی ہے، دنیا کی رعنائیوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، دنیا کے حصول میں ہم لگ جاتے ہیں۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بہت کچھ بنا رہے ہیں، یعنی منصب بھی ان کے پاس آ رہا ہے، دولت بھی ان کے پاس آ رہی ہے، زمین جائیداد اور بلڈنگیں بھی ان کے پاس ہیں، دنیا کی چمکتی ہوئی گاڑیاں بھی ان کے پاس ہیں۔ یہ چیزیں جب دیکھتا ہے انسان تو وہ کسی حد تک وہ ان کے حصول میں لگ جاتا ہے، کہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہی چیزیں دنیا میں کامیابی کی چیزیں ہیں۔ اس کے ذہن میں اصل مقصد پیچھے چلا جاتا ہے، اور یہ چیزیں دنیاوی مقاصد جو ہے وہ آگے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیثوں کے ذریعے لوگوں کو، اپنے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے کہ دیکھو اس میں مت پھنس جانا، تمہاری یہ زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہ دراصل ایک امتحان ہے جس سے تمہیں گزرنا ہے۔ یہاں خیر اور شر کا امتحان ہے، بدی اور نیکی کا امتحان ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ بندہ کیسے اعمال میں پڑ رہا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ،
اور پھر اللہ رب العالمین نے تیسری بات فرمائی کہ ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، یعنی دنیا کے اندر جیسا کی جس نے جو کیا ہے اسی کے مطابق اس کی جزا یا سزا اس کو ملے گی۔ تو یہ تین باتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی، اور اس کا بظاہر دیکھیں تو رمضان کے روزوں سے یا رمضان کے اس مہینے سے اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان جو ہم لوگوں کو دیا ہے ایک بے حد مبارک مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو عبادت فرض کی ہے، جو فرض کی عبادت وہ روزے کی عبادت ہے، اور یہ روزے کی عبادت اور اس مہینے کی گئی عبادت یہ ہم کو اخروی زندگی کے لیے تیاری کرنے میں، یعنی اللہ رب العالمین نے جو امتحان ہم لوگوں کو اوپر دیا ہے، ہم لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس مہینے کو ہم کو لوگوں کو دیا ہے۔ اس چیز کو ہم سمجھیں، اس مہینے کے اندر ہم عبادتیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو یہ سب اس لیے ہے کہ ہماری تیاری آخرت کے لیے ہو رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں انسان نیکیوں کی ٹریننگ پا جاتا ہے، انسان اپنے نفس پر ضبط رکھنے کی، اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی، نیکی میں سبقت لے جانے کی، یہ سب کی وہ ٹریننگ پاتا ہے، اور باقی 11 مہینوں کے اندر وہی ٹریننگ انسان کے کام آتی ہے۔ اور 11 مہینوں کو بھی اللہ رب العالمین نے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا ہے، اس میں بھی کچھ ایسے ایام آتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑی فضیلت رکھتے ہیں، اور ہم کو پھر وہاں رکنا ہوتا ہے اور پھر سے غور کرنا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، کچھ کمیاں آ گئی ہیں تو ان کو پھر سے ہمیں اصلاح کر لینا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر جو مسنون روزے ہیں، یعنی ہر مہینے کے اندر کے روزے ہیں، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم بھٹکنے نہ پائیں، ہم اللہ رب العالمین کے تئیں جس امتحان کے ہم ذمہ دار ہیں اس امتحان میں ہم کو کامیابی ہی کامیابی ملے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹک جائیں۔ جو انسان بھٹکتا ہے تو جب وہ روزے رکھتا ہے، مسنون روزے جو نفل روزے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ملتے ہیں، ان کو اگر انسان رکھتا ہے تو وہی چیزیں پھر وہ حاصل کرتا ہے جو رمضان کے روزے کے اندر انسان حاصل کرتا ہے، یعنی صبر کرنا سیکھتا ہے، تقوی و طہارت کی زندگی جینا سیکھتا ہے، دوسروں سے جھگڑنا بند کر دیتا ہے، زبان پہ اپنے کنٹرول رکھتا ہے، نیکیوں میں وہ پیش رہتا ہے، عبادتوں میں وہ آگے رہتا ہے، مسجدوں کا وہ پابند بن جاتا ہے، قرآن کریم کو وہ اپنا لیتا ہے، یہ ساری خوبیاں انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ خیر و شر کا امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں غنا دے کر، مالداری اور تونگری دے کر بھی آزماتا ہے، اور غریبی میں مبتلا کر کے بھی آزماتا ہے۔ امتحان کی بہت ساری صورتیں اللہ رب العالمین کی ہوتی ہیں، کسی کو ذلت دے کے آزماتا ہے، کسی کو عزت دے کے آزماتا ہے، تو بہت ساری صورتیں ہیں یہاں دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اس کے نمونے یہ ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں۔ تو ہم کو اپنی ذات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے، جیسا بنایا ہے ویسا ہی ہمارے لیے امتحان ہے۔ اگر ہم کو دولت دی ہے تو اس دولت کا امتحان ہم کو دینا ہے کہ ہم نے اس دولت کو ہم کیسے حاصل کریں، کہاں اسے صرف کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو کم دیا ہے، فقر و فاقہ سے مبتلا کیا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہمارے آگے ہے کہ ہم دوسروں کی طرف، اونچے لوگوں کی طرف اپنی نگاہیں نہ دوڑائیں۔ اس لیے ادھر ہم دیکھیں گے دوسرے لوگ جو ہم سے اوپر ہیں کسی معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، تو ہم اوپر کی طرف دیکھیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا نہیں لائیں گے۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے اگر کم بھی دیا ہے تو وہ بہت کچھ ہم کو نوازا ہے، اور بہت بڑی دولت ہمارے پاس ہے جو ایمان کی دولت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سب کو نہیں دی اس دنیا کے اندر، ہم کو اگر دی ہے یہ ایک بہت بڑا فضل اور احسان اللہ رب العالمین کا ہے کہ ہم لوگوں کو ایسی جماعت میں پیدا کیا، امت مسلمہ کے اندر پیدا کیا کہ ہم مسلمان ہوئے، کلمہ گو ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو اس جماعت کا حصہ بنایا جو جماعت سب سے افضل جماعت تھی، جس جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھا، اسے اپنانے کی کوشش کی، سنتوں کو چھوڑا نہیں، سنتوں کا انکار نہیں کیا۔ تو یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو بیٹھے بیٹھائے مل گئی ہیں، پیدائشی طور پر مل گئی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، تو ہم اس کا شکر بجا لائیں، زندگی ایسی جئیں کہ جس سے اللہ رب العالمین ہمارا راضی ہو جائے۔ اور روزے کی حالت میں، رمضان میں انسان کے آگے ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے کہ ہم متقی و پرہیزگار بن جائیں، اور یقین جانیے کہ بندے نے اگر صحیح معنوں میں روزہ رکھا ہے، اس کے شروط کو ادا کیا ہے، اس کے آداب کو بڑھتا ہے، تو یقیناً یہ خوبی اس کے اندر آ جائے گی۔ اس لیے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے، کوئی مرد مومن جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کا دماغ چلتا ہے کہ کیسے ہم اپنی نگاہوں کو کنٹرول کے اندر رکھیں، زبان سے ہمارے کوئی لاتعال فضول کی باتیں نہ آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ غیبت اور چغلی کی باتیں ہماری زبان پہ آ جائیں۔ کاروبار کی جگہ پر جب بیٹھتا ہے تو اپنے کاروبار کو وہ صاف ستھرا رکھتا ہے، کہیں کسی کے ساتھ
کوئی کپٹ نہیں کرتا، کہیں وہ حرام کی طرف نہیں جاتا۔ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا آزمائش اور امتحان یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے معاش کے جو ذرائع ہیں وہ حرام ذرائع ہیں جو رائج ہیں، اور دوسرے لوگ لالچ دیتے ہیں، دوسرے لوگ کرتے ہیں، تو انسان دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں رائج ہیں اور ان طریقوں سے لوگ دولت حاصل کر رہے ہیں، تو انسان کی للچائی ہوئی نگاہیں اس جانب نہ جائیں۔ اگر انسان نے اپنی چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی حلال راستوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف قدم بڑھایا اور اس کی آمدنی سے اپنی آمدنی کے اندر کر لی، تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑی غارت اور بہت بڑی بربادی کا سامان ہوگا۔ اس لیے کہ ایسی صورت میں اس کی نماز روزہ پر سب کے سب پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ انسان دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے وہ مانگتا ہے، تو یہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعائیں کو قبول نہیں کرتا۔ انسان کی زبان پہ شکوہ رہے گا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن انسان جب غور کرے گا تو پائے گا کہ اس کی آمدنی کے اندر، اس کے جو وسائل ہیں معاش کے، اس کے اندر بہت کمی تھی، اس کے اندر حرام کی آمیزش تھی۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو جس حال میں رکھے اس پر ہم اس کے شکر گزار ہو کے زندگی گزاریں، اور ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر کہا کہ جو اکثر ذکر حاتم اللذات یعنی الموت، یعنی موت کو یاد کرو جو لذتوں کو کاٹ دیتی ہے۔ انسان زندگی کے اندر بہت طرح کی لذتوں سے محظوظ ہوتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو ساری لذتیں کٹ جاتی ہیں، اور انسان اللہ رب اس کی برزخ شروع ہوتی ہے، یعنی اخروی زندگی اس کی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی ہماری تب تک ہے جب تک کہ موت نہیں آتی ہے، اور تبھی تک ہمیں فرصت ملی ہوئی ہے نیکی کرنے کی اور بدی سے بچنے کی۔ تو یہ آیت کریمہ کا یہ مفہوم تھا، اور اس چیز کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں کہ شر اور خیر کی بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث جو بار بار ہم رمضان کے دنوں میں سنتے ہیں، ہر خطبے کے اندر سنتے ہیں، ہر وعظ کے اندر سنتے ہیں ہم کہ وَنَادَ مُنَادٍ یا باغِ الْخَيْرِ اقبل و یا باغِ الشَّرِّ اقصر۔ منادی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے آواز دی جاتی ہے کہ اے خیر کے طلبگار تم آگے بڑھو، یعنی خیر کے کام میں آگے آؤ۔ موسم بہت اچھا ہے، خوشگوار ہے، نیکی کرنے کا ماحول بنا ہوا ہے، تو ایسے ماحول میں تم پیچھے نہ ہٹ جاؤ، آگے بڑھو۔ وہ یا باغِ الشَّرِّ اقصر، اور شر کو چاہنے والے تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہاں دو چیز ہے، شر سے پیچھے ہٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو بات بیان کی۔ کہا جاتا ہے کہ نیکی میں آگے بڑھو اور شر سے پیچھے ہٹو۔ انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ نیکی کرنا تو نیکی ہے، لیکن شر سے پیچھے ہٹنا یہ تو یعنی صفر یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ نیکی کرنا تو نیکی ہے ہی، لیکن بدی سے رک جانا یہ بھی بڑے ہی نیکی کا کام ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزوں کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ انسان اگر بدی سے رکتا ہے تو یہ نیکی اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اس کا داعی رکھا ہوا ہے، یعنی بدی کی طرف انسان مائل ہوتا ہے فطری طریقے سے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جو انسان کو اچھی لگتی ہیں، اور انسان کے نفس کے اندر اس کا داعیہ موجود ہے جو اس کی طرف کھینچتا ہے انسان کو۔ دولت کی محبت انسان کو ہے، دولت کی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن انسان کو یعنی قدم نہیں بڑھانا، اس سے اپنے آپ کو روک لینا ہے اور رک جانا ہے انسان کو۔ یہ رک جانے کا کام جو ہے یہ بڑے صبر کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے صبر کرنے ایسی نیکی ہے جس نیکی کو اللہ رب العالمین برباد نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے، اس کی جزا دیتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس فرمایا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر جب ہم لوگ گزرتے ہیں سورہ یوسف پڑھتے ہوئے، تو وہاں ہم جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ جب ختم ہونے کو ہوتا ہے تو وہاں ایک بات آتی ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی جو بندہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے اور صبر سے کام لے، یعنی زندگی کے اندر جس نے تقوی کی راہ اختیار کی، اور تقوی کی راہ میں صبر کا بہت زیادہ کام ہے۔ انسان اگر صبر نہ کرے، یعنی دونوں کا ایک دم ساتھ ہے۔ جو شخص متقی بننا چاہے گا تو اسے بڑے صبر سے کام لینا ہے، اور صبر اس معنی میں کہ انسان کو اگر نیکی کرنی ہے، مان لو اسے 5 گانا نماز کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے، تو یہ یوں ہی نہیں ہو جائے گا۔ انسان کو بڑا صبر کرنا ہے، فجر کے وقت انسان کو اٹھنا ہے، نیند لگی ہوئی انسان کو اسی طرح سے اٹھنا ہے، وضو بنانا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، مسجد میں آنا انسان کو نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی کام کرنا، انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے دولت حاصل کی ہے، اس میں سے انسان کو زکوٰۃ نکالنا ہے، انسان کا نفس چاہے گا کہ کم سے کم نکال دیں، کسی طرح سے کام چل جائے، لیکن انسان کو اپنے اوپر صبر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے وہ اسے نکالنا ہے، اور پوری طریقے سے نکالنا ہے، اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہے، مومن بندہ ہے، اللہ رب العالمین کی رضاکت پر اس کا ایمان ہے، تو وہ پورا نکالے گا۔
تو بڑے صبر کا کام ہے نیکی کا کام کرنا بھی، اور اسی طرح بدی سے رکنا بھی، یہ بھی بڑے صبر کا کام ہے۔ انسان کو اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے۔ روزے دار کو سکھایا گیا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، تمہارے ساتھ گالی گلوچ کرے تو تم اس کے ساتھ ویسا سلوک نہ کرو، بلکہ اسے کہہ دو کہ انی صائم انی صائم، میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں، یعنی یہ صبر کر جائے انسان، اس کا بدلہ نہ دے، اس کا بدل نہ کرے، جیسے کو تیسا جواب نہ دے، بلکہ وہ صبر کر جائے۔ تو یہ صبر کرنا، یہ ہم روزے کی حالت میں ہم صبر کرنا سیکھتے ہیں، اور اگر صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کے لیے بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے کہ صبر کرنا یہ تمام نیکیوں کی جڑ بھی ہے، اور تمام یعنی کہ جتنے بھی اچھے اخلاق انسان کے اندر ہوتے ہیں، جتنی بھی خوبیاں اسلام کی ہیں، سب صبر کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ انسان کو اچھا اخلاق اپنانا ہے تو اسے صبر کرنا ہے۔ اسی طرح اگر بدی سے یعنی برے اخلاق سے انسان کو بچنا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا ہے، تو وہاں بھی بڑے صبر کا کام ہے۔ انسان اپنی نگاہوں کو روکتا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا، اپنے نفس امارہ کو قابو کے اندر رکھے گا، تو یہ بڑے ہی محنت کا کام ہے۔ اور یہ صبر انسان اگر کرنا چاہے گا تو اللہ رب العالمین اس کو صبر کی توفیق دے گا۔ یعنی یہ کوشش سے حاصل ہوتا ہے، یوں ہی حاصل نہیں ہو جائے گا۔ دعائیں ہم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو صبر کرنے والا بنا دے، لیکن اس کے لیے اگر ہم کوشش نہ کریں گے تو یہ دعا پوری نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے سے جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر ہم کو نمازی بننا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ ہم صرف کہتے رہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تم کو نمازی بنا دے، تو ایسے نمازی انسان نہیں بنتا ہے، انسان کو کوشش کرنی پڑے گی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُ اللَّهُ، جو شخص صبر کرنا یعنی یہ صفت حاصل کرنا چاہے گا تو اللہ رب العالمین اس کو صبر کی توفیق دے گا۔ بیٹھے بیٹھائی نہیں آ جائے گا کہ انسان سویا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کے دل پہ صبر کی الہام کر دیا کہ وہ صابر بن گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو صابر بنائے تو ہم کو صبر کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا وَإِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یعنی کامیاب اگر ہونا ہے تو تم کو صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ ہی کامیابی ہے۔ یہ صبر کی فضیلت کی چند حدیثیں تھیں۔ اللہ رب فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر جو کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کا ساتھ دے گا۔ اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ صبر کر کے اور نماز پڑھ کے مدد مانگو، یعنی دنیاوی امور ہیں، اخروی امور ہیں، انسان کو نیکی کرنا ہے، دنیا کے اندر اپنے معاش کے اندر لگنا ہے، دنیا داری کو نبھانا ہے، یہ سب کام صبر کے ذریعے ہوگا۔ تم صبر کر کے اور نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین سے مدد مانگو گے تو یہ چیزیں پوری ہوں گی، اور جب صبر کی خوبی تمہارے اندر آ جائے گی تو ہر کام میں اللہ رب العالمین کی معیت تم کو ملے گی، وہاں سے تم کو توفیق ملے گی۔ یہ چند باتیں تھی صبر کے تعلق سے، اور یہ چیز بھی ہم سمجھیں کہ اس مہینے کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ کئی ایک حدیثیں ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہم یہ خوبی پیدا کر لیں کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں، غصہ کو ہم کنارے رکھ دیں اور کسی سے الجھنا بند کر دیں۔ ہر چیز کے اندر یعنی دولت کمانا ہے، اگر روزی کمانی ہے تو وہاں بھی ہم صبر سے کام لیں، حرام کی طرف ہمارے قدم نہ بڑھیں۔ یہ تمام چیزیں ہم کو کرنی ہے، اور اسی لیے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون روزے ملتے ہیں، یہ سنیے دو حدیثیں میں نے نقل کی ہیں، صوم شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کے مہینے کا روزہ یعنی رمضان کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ قرار دیا، یعنی اس میں صبر ہی صبر ہے۔ ہم غور کریں گے تو پائیں گے کہ صبر ہی صبر اس مہینے کے اندر ہے۔ نیکیاں ہم کرتے ہیں، جو لوگ صبر نہیں کر پاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں شروع کے اندر رمضان جب شروع ہوتا ہے تو یہ جو تراویح کی نماز ہوتی ہے اس میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ صبر کر پاتے ہیں وہی ٹک پاتے ہیں، باقی بہت سارے لوگ اس سے چھٹ جاتے ہیں۔ اب مسجدوں کے اندر بھیڑ کم ہو گئی، لوگ کم ہو گئے، اسی لیے کہ بہت سارے لوگوں نے صبر کرنا سیکھا نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو صبر کرنے والا بنایا نہیں۔ تو اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ قرار دیا۔ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس مہینے کا یعنی رمضان کا روزہ پورا کر لو، اس کے بعد ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لو، تو یعنی کہ پورے دن کا یعنی پورے سال کا روزہ، دہر کا روزہ ہو گیا تمہارا، یعنی پورے سال کا روزہ ہو گیا۔ اس لیے کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ رب العالمین کم سے کم 10 دیتا ہے۔ مہینے کے اندر 30 دن ہوئے تو 30 دن کے اندر اگر 3 دن انسان نے روزہ رکھ لیا تو اس کا 30 ہو گیا، تو یہ پورے مہینے کا روزہ ہو گیا۔ اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد جب ہم لوگ
دنیا میں لگتے ہیں تو بہت ساری وہ باتیں جو ہم نے رمضان میں سیکھا ہے وہ چھوٹتی چلی جاتی ہیں، لیکن ہم اگر نفل روزہ، یہ مسنون روزہ اگر ہم رکھ لیں گے تو وہاں وہ چیزیں ہم کو پھر سے یاد آ جائیں گی اور پھر سے ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم شہر الصبر و ثلاثۃ من کل شہر یذهبن وحر الصدر۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھو صبر کے مہینے کا روزہ رکھ لینا، اور ہر مہینے کے اندر 3 مسنون روزہ، یعنی 13، 14 اور 15، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، ایام 20 کا روزہ رکھ لینا۔ یذهبن وحر الصدر، یعنی سینے کے اندر جو میل ہے، جو دوسروں سے ہم بغض و حسد رکھتے ہیں، یا کینہ کسی سے ہے، یا کسی طرح کی اس کے اندر عداوتیں ہیں، تو یہ سب کے سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ صبر، یہ روزہ جو ہوتا ہے یہ صبر سکھاتا ہے۔ جب ہم صبر کریں گے تو دلوں کی میل ختم ہو جائے گی، دوسروں سے ہماری جو نفرتیں اور عداوتیں ہوتی ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کو اپنائیں گے اگر، اور معاشرے کے لوگ کثرت سے اگر اپنانے لگیں تو معاشرے کے اندر جو تناؤ ہوتا ہے، جو رنجشیں ہوتی ہیں، جو عداوتیں ہوتی ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، وہ سب سب خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ لوگ روزہ رکھ کر صبر کرنا سیکھ جائیں گے، اور جب انسان صبر کرنے لگے گا تو جھنجٹیں دور ہو جائیں گی، نزاعات دور ہو جائیں گے، اور یہ اللہ رب العالمین توفیق دے گا اپنے بندوں کو کہ وہ ایسا ہی کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔